بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے عجیب کلام سنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے، اور فرشتے جب احکامات الہی کا مذاکرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ سن لیتے، اور ایک آدھ سچی بات کے ساتھ 10 باتیں جھوٹی ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے، اور پھر یہ کاہن کچھ اپنے طور پر ملا کر لوگوں کو بتا دیتے اور ان سے داد وصول کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صیانت و حفاظت کے لیے ان کا اوپر آنا جانا بند کر دیا۔ جب بھی کوئی جن اوپر چلا جاتا تو اس پر آگ کے شعلے برسائے جاتے اور شہاب ثاقب سے اس کی توازے کی جاتی۔ جنات اس صورتحال سے سخت حیران و پریشان ہوئے تو اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلیس کہنے لگا کہ ضرور روئے زمین پر کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ تمام جنات نے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک جگہ اجتماع کیا، اور طے یہ ہوا کہ مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجی جائیں اور پورے روئے زمین پر چل پھر کر تحقیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اوپر آنا جانا کیوں بند کر دیا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے اپنے تمام لشکر زمین میں پھیلا دیے۔ نصیبین کے 9 جنات کے حصے میں حجاز کا علاقہ آیا کہ اس علاقے کی پوری تحقیق کریں۔ ایک صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ کے اندر چند صحابہ کرام کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان جنات کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ اس طرف پھیر دیا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ کی ایک پرسکون وادی تھی۔ سامعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی اور قاری خود صاحب قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنات نے جو ہی کلام الہی سنا تو ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے۔ وہ قرآن مجید سن کر بے حد متاثر ہوئے اور کہنے لگے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان سے روک دیا گیا۔ وہ اس کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس پر دل و جان سے ایمان بھی لائے۔ چنانچہ اگلے اجتماع میں انہوں نے اپنی رپورٹ کچھ اس انداز میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات نے سنا، پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کی راہ سمجھاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ بعد ازاں 300 جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہجون میں قیام کر کے آپ کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں تشریف لے گئے۔ جنات نے قرآن مجید سنا اور پھر مشرف باءسلام ہوئے اور اپنے متعلق کئی مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے۔